الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کچھ اسلامک ٹرمز ہیں: خشیت الہی، معیت الہی اور رضائے الہی، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی ایک اور ٹرم ہے رضائے الہی۔ یہ ہمیں کس طرح حاصل ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید برہان رشید سے جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ وہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے بہت قریب ہے، حبل الورید شہرک سے بھی قریب ہے۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں سن رہا ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، اللہ بلند آواز سے پکارو تب بھی سن رہا ہے، تم پست آواز میں کہو تب بھی سن رہا ہے، تم اپنے دل میں سرگوشی کرو وہ اس کو بھی سن رہا ہے، کان میں سرگوشی کرو اس کو بھی سن رہا ہے، حتیٰ کہ تمہارے خیالات چل رہے ہیں وہ ان خیالات کو بھی سن رہا ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کوالٹیز ہیں جو یقین جانی جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا ایمان اور بڑھتا ہے، مجھے مزہ آتا ہے کہ میں اس رب کا ماننے والا ہوں جو قدیر بھی ہے، جو علیم بھی ہے، جو خبیر بھی ہے، جو بصیر بھی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم بھی ہے، جسے اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی۔ رات کے 2 بجے اگر کسی کے دروازے پہ جائیں تو دھکے مار دیے جائیں گے کہ بھئی اس وقت آئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پہر میں جب اس کے دروازے چوکھٹ پر کوئی جاتا سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر مجھے منانے کے لیے آیا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہے ناظرین کہ اس کو انجوائے کریں کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں۔ یقین جانیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا نا کہ آپ کا قول ہے کہ اے رب تو ویسا ہی ہے جیسا میں دیکھنا چاہتا تھا، بس مجھے ویسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے۔ یقین جانی ہمارا رب ویسا ہی ہے جیسا انسان کی عقل، انسان کی سوچ، انسان کے جذبے کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اب وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بار بار کہا جاتا اللہ قریب ہے، قریب ہے، بار بار کہا جاتا ہے۔ حضور سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، ہم کس طرح پکاریں؟ کہا کہ انی قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، جب تم پکارو گے، سوال کرو، مانگو، وہ تم سے بہت قریب ہے۔ بار بار کیوں بتایا جا رہا ہے کہ رب قریب ہے؟ اس لیے کہ ناظرین اکرام اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے کردار سنور جائیں، اللہ چاہتا ہے ہمارے اخلاق سنور جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے رزق روزگار سنور جائے، ہماری آل اولاد سنور جائے، ہمارے گھر بار سنور جائے، ہماری کردار سازی چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، تو پھر یہ بتائیے کہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ یقین اپنے کانشس میں لائیے۔ عام طور پر ہمارا جو ریلیجن ہوتا ہے، مذہب ہوتا ہے، وہ ہمارے لا شعور میں ہوتا ہے، بلکہ تحت شعور میں ہوتا ہے۔ 3 طرح کے کانشس ہیں، ایک کانشس، ایک سب کانشس، ایک ڈیپ کانشس۔ عام طور پر ہم جو فیصلے کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہم اپنے کانشس سے کرتے ہیں، لیکن انسان کی وہ چیزیں جو بچپن کی یادیں ہیں، انسان کی وہ چیزیں جو بہت زیادہ جن پر وہ اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، جس میں ایک دین بھی ہے، وہ ساری کی ساری ڈیپ میموری کے اندر سب کانشس میں ہوتی ہے ہمارا اسٹور۔ سب کانشس کیا ہمارا اسٹور ہے، اس میں وہ چیزیں چلی گئیں۔ پھر اس سے بھی زیادہ جو مضبوط یادیں ہوتی ہیں وہ ہمارے ڈیپ کانشس میں چلی جاتی ہیں، اور ڈیپ کانشس میں پڑی رہتی ہیں۔ آپ 20 سال کے بعد کسی سے ملے، فوراً وہ ڈیپ کانشس سے اسٹور سے آئی اس کی میموری،
اور میموری نے آ کر فوراً شکل بنائی کہ تو 20 سال پہلے وہ اسٹوڈنٹ تھا تو تمہارے ساتھ پڑھتا تھا، تمہارا فیلو ہے یہ، فوراً ڈیپ کانشیس نے آ کر بتایا۔ تو عام طور پر انسان کا جو مذہب اور ریلیجن ہوتا ہے یا تو وہ سب کانشیس میں ہوتا ہے یا ڈیپ کانشیس، جس کو لا شعور یا تحت الشعور کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اب اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن یہ ایمانیات ہمارے ڈیپ کانشیس یا سب کانشیس میں ہے، اس لیے شعوری طور پر ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن اگر اس لا شعور کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے لا شعور سے اٹھا کر شعور میں لے آئیں، آپ کی پریزنٹ میموری میں لے آئیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو یقین جانیے آپ کا ہاتھ گناہ کی طرف نہیں اٹھے گا، آپ کے قدم گناہ کی طرف نہیں جائیں گے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں، اس نے مجھے اس کام سے منع کیا ہے، فلاں کام سے منع کیا ہے، میں اس کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ حکم عدولی اس کی ہوتی ہے جو دیکھ نہیں رہا ہو، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چور ہے، چوری کرنے کی نیت سے آیا، اس نے دیکھا کہ بنگلے کے اوپر ایک گن مین بیٹھا ہوا ہے، وہ باز آ جاتا ہے، نہیں اس میں نہیں جانا، یہ فائر کر سکتا ہے، اور اس سے آگے جائیں۔ کوئی ڈکیت آیا چوری کرنے کے، دیکھا پولیس کھڑی ہے، رینجر کھڑی ہے، تو اس کے خوف سے وہ چوری سے باز آ گیا۔ اب یہی خوف، حالانکہ رب کا خوف تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے، کہیں زیادہ، سب سے زیادہ، لیکن میں کہتا ہوں اتنا ہی خوف جتنا رینجر اور پولیس کا اور لا انفورسمنٹ کا ہم کرتے ہیں کہ اس خوف سے چور چوری سے رک جاتا ہے، تو یقین جانیے ہم اگر باہر جائیں تو ہم فوراً گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، سیٹ بیلٹ باندھ لیتے ہیں، کیوں کہ ٹکٹ مل جائے گا۔ یہاں پر نہیں باندھتے، وہاں پر باندھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر خوف ہے، سگنل نہیں توڑتے۔ سنگاپور میں جائے تو کوئی تھوکتا نہیں زمین پر، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر تصویر کھنچ گئی تو $50 دینا پڑ جائیں گے۔ یہاں پر آپ جائیں تو جگہ جگہ پان کی پیک نظر آتی ہے، بڑا عجب معاملہ ہے۔ لیکن وہ خوف ہے جو آپ کو خراب چیزوں سے بچاتا ہے۔ اب جتنا خوف لوگ لا انفورسمنٹ کا کرتے ہیں، اگر اتنا خوف خدا کا ہو جائے اور یہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ موجود ہے، تو یقین جانیے ہمارے گناہ چھوٹ جائیں، ہمارا کردار سنور جائے، اور پھر ہم گناہ سے باز آ جائیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، رب تمہارے قریب ہے۔ تو کبھی کبھی جب آپ سجدے میں جائیں نا، نماز میں کھڑے ہوں، تو اس نیت کے ساتھ اپنے لا شعور کے ایمان کو شعور میں لائیں کہ رب دیکھ رہا ہے۔ یقین جانیے کہ نمازوں میں آپ کو لذت آ جائے گی کہ میں جھکوں، سبحان ربی اعلیٰ کہوں، میرا رب سن رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے، کوئی فرض کیجئے کوئی پرائم منسٹر، کوئی منسٹر، کوئی چیف منسٹر اگر کوئی اسپیچ دے رہا ہو تو لوگ اس کی اسپیچ کو غور سے سنتے ہیں، جس طرح وہ کہیں اپنی گردن کو ہلاتے، ہاں ہاں نعرے بھی لگاتے، کیوں کہ وہ جو اسپیچ کر رہا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ میں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، لہٰذا وہ جیسا کہے ہماری باڈی لینگویج ویسی ہی ہو جاتی ہے تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ تو اب اتنا یقین کیا رب کا نہیں، رب دیکھ رہا ہے؟ تو کیا رب دیکھ رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں، تو مجھے پراپر جھکنا ہے، مجھے سجدہ کرنا ہے۔ پھر جانیے آپ دعا مانگیں کہ دعا میں لذت آئے گی، نماز پڑھیں گے، نماز میں خشوع و خضوع، بار بار کہا جاتا ہے نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ یہ کب آئے گا؟ یہ اس وقت آئے گا جب آپ کا یہ یقین آپ کا شعور میں آ جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ناظرین کرام یہ کیفیت طاری کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کے اعمال سنور جائیں گے، آپ کے کردار سنور جائیں گے، اخلاق سنور جائیں گے، گھر بار سنور جائیں گے، رزق و روزگار سنور جائیں گے، خشوع و خضوع سنور جائے گا، معیت الہی کا احساس ہوگا، تو آپ گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، خوف الہی ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جس طرح رمضان میں کھانا پینا چھوڑتے ہیں، برائیاں بھی چھوٹ جائیں گی۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں زندگی کے ہر لمحے لا شعور سے شعور کی کیفیت میں اس ایمان کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب دیکھ بھی رہا ہے، رب سن بھی رہا ہے، اللہ مدد بھی کرنے والا ہے، اللہ رزق روزگار بھی دینے والا ہے، ہلاکت و بربادی سے بچانے والا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہ یہ ایمان کا حصہ ہمیں قوی بھی کرتا ہے، متقی بھی بناتا ہے، پرہیزگار بھی بناتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سننے والے ناظرین مناظرات کو بھی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔